یہ کہتی ہیں اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھے تو کیا اس کے پاؤں کا زمین کو ٹچ کرنا لازم ہے، اور کیا زمین پہ پھر کوئی جائے نماز بھی بچھانا ہوگا؟ دیکھیں، نہ پاؤں ٹچ کرنا لازم ہے اور نہ کوئی نیچے جائے نماز بچھانا لازم ہے۔ اگر تھوڑی کرسی تھوڑی سی اونچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب پاؤں زمین پر نہیں ہوتے تو مریض کے لیے یا کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں سوجن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ کوئی تخت وغیرہ ایسا بنا لیں، تختہ سے ایک پٹڑا جس کو کہتے ہیں بعض لوگ، اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں آسانی سے۔ اگر اونچی زیادہ ہے تو یہ کہ نماز سکون سے ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک صاحب ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ، لیکن گالیاں بہت دیتے ہیں، اور منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فحش کلامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اور گالی دینا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی کو گالی نہیں دے رہے، بس بات بات پہ ویسی گالی نکل رہی ہے، چل رہے ہیں ٹھوکر کھا لی گالی دے دی، کوئی گرمی لگی تو گالی دے دی، اور اس طریقے سے یہ تو مکروہ تنزیہی ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنی اور مناسب نہیں ہے، انسان کا وقار زائل ہوتا ہے، اس کو مکروہ تنزیہی کے درجے میں رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی کو گالی دیں، کسی جاندار کو یعنی انسان کو یہ کہہ لیجئے، یا خدا نخواستہ جنات کو بھی، تو چونکہ یہ دل آزاری کا سبب بنے گا اور دل آزاری کا سبب بننے کی وجہ سے اب یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ لہٰذا جو بکورے بہت زیادہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تو اللہ کے لیے بھی گالی نکل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے غیر ارادی طور پہ نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تو غیر ارادی طور پہ نکلا ہے، میرا قصد و ارادہ نہیں تھا۔ تو پہلے آپ نے کیوں نہیں اپنے تربیت کی تھی، اور کیوں یہ گندے اور غلیظ الفاظ اپنی زبان سے آپ مسلسل نکالتے رہے تھے کہ آج غیر ارادی طور پر زبان پھسل گئی اور اتنی بڑی بے ادبی ہوئی؟ پھر ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باپ بکورا ہو نا تو اولاد بھی بکوری ہوتی ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر کی عورتیں بھی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، کیونکہ جب شوہر گالیاں دے رہا ہوتا ہے گھر کے اندر تو ان کی زبان پر بھی گالیاں جاری ہو جاتی ہیں، بچے بھی شروع سے گالیاں سیکھتے ہیں، اور یہ ایک گناہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ان صاحب سے دائرہ ادب میں رہ کر اگر میرا کلپ آپ سنا دیں تو ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی آپ کو اگر دو گالیاں بک دے، بتائیے اب آپ کو تھوڑا سا اندر غیر مناسب کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ سامنے والا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایسی گالی دے دی، تو آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ اسی طرح یہ زبان سے جو الفاظ ہیں نا، گندے گندے الفاظ، یہ مومن کے وقار کو زائل کر دیتے ہیں، اس کی عزت اور احترام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار مومن کو زائل کرنے والے ہر عمل سے منع کیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو کوئی دوڑ کر اس جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ وقار سے چلتا ہوا جائے، رکعت مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو اس کو بعد میں ادا کر لے۔ یعنی مسجد میں دوڑنا بھی سرکار نے وقار مومن کے خلاف تصور فرمایا۔ اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا، قہقہے لگا کر ہنسنا، اس کو سرکار نے ناپسند فرمایا، جس کی محدثین نے علت یہی لکھی ہے یا فقہا نے علت یہ لکھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے وقار مومن زائل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے وقار مومن، اور یہ گالیوں سے وقار ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔